مجھے یہاں پہ آ کے اور خاص طور پہ جب میرے سے پہلے میرے بڑوں کا نام لیا جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. اور اتنے بڑے بڑی ہستیاں آج ملنے کو ان سے موقع ملا. مستنصر حسین طارق صاحب بیٹھے ہیں پیچھے اور انور مقصود صاحب بیٹھے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے. صوبوں کو خود مختاری تو مل گئی لیکن لٹریچر نے ان کو ایک رکھا ہوا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کراچی کا جو فیسٹیول ہے سیاست کی تمام تر کوشش کے باوجود قلم کی طاقت جو ہے وہ پاکستانیوں کو اکٹھا رکھتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے اس کی. بے شک. نیلو ریاض شاہد صاحب، ان کے تعارف کے بغیر ہم بات آگے چلا ہی نہیں سکتے. ہم آپ تک پہنچتے ان سے ہیں. اچھا، بہت ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ جب ایسے ٹیلنٹڈ لارجر دین لائف جو والدین ہیں ان کے ہاں ایک جو اولاد ہوتی ہے اس سے کی ایکسپیکٹیشنز کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اور ہر وقت اس کو ایک کمپٹیشن میں رہنا ہوتا ہے اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ. بہت ہی یہ ریئر ہوتا ہے جو کہ شان کے ہاں ہے کہ یہ خود بحیثیت خود بھی ایک بہت بڑے سٹار ہیں. ہمارے پاس سٹارز نہ ہونے کا بہت شکوہ ہے اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا زوم ہے کہ شان ہمارے سٹار ہیں. تقریباً 600 سے زیادہ فلموں میں آپ کام کر چکے ہیں. ملینز ٹریلینز کے آپ ہارٹ تھراب ہیں. یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں. لیکن شان سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے یا ہماری بات ہوتی ہے تو بہت سی ایسی باتیں، ایک ذہن ہے ایک آرٹسٹ کا جس کو شاید آج آپ پہلی بار اس طرح جانیں گے. اور جب ہم بات کر بھی رہے تھے کہ کیا گفتگو ہوگی تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی خیال تھا کہ کتنی سنجیدگی سے اس بات کو سنا جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہو اور آپ بھی ہماری بات سنیں اور شان کی بات سنیں. ادر دین واٹ ہی از مچ مور دین دیٹ. آج ہم یہ ان کے ساتھ ڈسکور کریں گے کہ ایک آرٹسٹ کے ساتھ کیا کیا کچھ اور بہت کچھ جڑا ہے. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ سے ہم سیدھا اس بات پہ اٹیک کر سکتے ہیں، یو اون دیٹ فلم انڈسٹری، کہ کہاں ہے میرے عام انسان کا سنیما، میرے محنت کش کی ایک انٹرٹینمنٹ جو اس کا ایک بنیادی حق تھا جو مجھے آج نظر نہیں آتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں تو آپ عام انسان کی فلم کی بات کر رہی ہیں، میں تو عام انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں. وہ جو عام انسان جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، کسی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ عام انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، گفتگو کے آداب سمجھتا ہے، لفظوں کا وزن سمجھتا ہے، رشتوں کی پہچان سمجھتا ہے، وہ عام آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاید میں ابھی تک اسی تلاش میں ہوں. جہاں تک سنیما کا تعلق ہے، میرے خیال میں جمہوریت کو بھی اسی چیز سے خطرہ ہے جس کو فلم سے ہے. تو میرے خیال میں وہ چیزیں جو ہیں وہ جب بھی کوئی ایسا حکمران ہمارے درمیان آتا ہے جو ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور ہمیں کیا نہیں دیکھنا، ہمیں کیا بولنا ہے اور ہمیں کیا نہیں سننا اور کیا سننا ہے، تو پھر وہ قوم نہیں رہتی. تو ان ساری باتوں میں آج وہ عام آدمی کے حقوق صرف سیاستدانوں کے نعروں میں رہ گئے ہیں. چاہے وہ کسی چیز کو عزت دو نہ دو، وہ سارے نعرے ہیں. جہاں تک پاکستانی فلموں کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی یتیم بچے والا سلوک شروع سے رہا، نہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ہمارے جو لٹریری لوگ ہیں، وہ لوگ جو کتاب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں فلم سے. مجھے لگا کہ ان کے نزدیک یہ میڈیم جو ہے وہ اتنا تھاٹفل نہیں ہے میرے خیال میں. جبکہ میرے ابا نے اسی بات پر بہت سی فلمیں بنائیں، چاہے وہ فلسطین کے لیے ہو، یہ زرقہ اور امن، شہید، فرنگی. تو یہ ایک ایسا سنیما تھا جو ہماری ایک لٹریچر کی جو لوگ ہیں ان کو اڈیپٹ کرنا تھا. انفارچونیٹلی
وہ اس میڈیم کو اڈیپٹ نہیں کر سکے، اس لیے پاکستان میں وہ سنیما جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا جس میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ پنپ نہیں سکا۔ باقی جہاں تک کامن مین کا تعلق تھا، اس کے لیے فلم ہو نہ ہو، جمہوریت ہو نہ ہو، چینی ہو نہ ہو، بجلی ہو نہ ہو، اس کے لیے کب ہم نے سوچا ہے پہلے؟ ایک بہت ہی ایک نازک کے کام ہوتا ہے کہ آپ ایک تھاٹ پرووکنگ چیز، آپ ایک ایسی چیز جو کہ فکر انگیز ہو اس کو بنائیں، مگر وہ انٹرٹیننگ ہو، وہ آسان فہم ہو اور ہر انسان تک وہ پہنچ سکے۔ یہ چیز آپ کے والد نے کے ہاں نظر آتی ہے۔ جی۔ مطلب وہ بلاک بسٹر فلمز تھیں، زرقاء یا شہید، جنہوں نے کتنے ویکس کی سکسیسفل رن تھا ان کا، اور عام لوگوں نے ریزونیٹ ہوئی جا کے، انہوں نے دیکھی، بٹ دیٹ واز اے ہیوج پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، وہ ایک سیاسی منظرنامہ کے وہ۔ بالکل، لیکن میرے خیال میں اس وقت لوگوں میں آج لوگوں میں بولنے کا حوصلہ تو ہے لیکن سننے کا حوصلہ نہیں۔ آپ میں ہے سننے کا حوصلہ، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ جو فلم میکر کی ذمہ داری ہے اس سے دگنی تگنی تو فلم دیکھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے۔ بالکل، مجھے لگتا ہے کہ ہم تو فلم سنیما گھر تک رکھتے ہیں، اس کو اپنے گھر تک سنیما دیکھنے والا لے کے جاتا ہے، ان ویلیوز کو، ان باتوں کو، ان رشتوں کو، ان نعتوں کو، ان ڈائلاگز کو، ان گانوں کو وہ گنگناتا ہوا گھر تک لے کے جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ عوام کا ہے، جس کے لیے یہ سنیما بنتا ہے، جس کے لیے جمہوریت بنتی ہے، جس کے لیے ہر چیز بنتی ہے۔ جب تک وہ اون نہیں کرے گا اپنی چیزوں کو خود پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو لوگ تو اس کے گھر کی ہر اینٹ نکال کے لے جائیں گے۔ تو ایک جو جیسی فلمیں پہلے بنی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا ہم نے دیکھی، اس کا جو ایک پولیٹیکل ویو تھا یا ایک ورلڈ ویو تھا، وہ لوگ بڑے ویژنری تھے، وہ لوگ بڑے ریولیوشنری تھے۔ اگر آپ کے والد اس وقت حبیب جالب کے ساتھ مل کر کام کرے تھے، جو ایک ریولیوشنری پوئٹ تھے، ایک عوامی پوئٹ تھے، آج ایک کمرشلزم کا اس قدر پریشر ہے کہ یہ بنے گی نہیں، یہ بکے گی نہیں، لوگ دیکھیں گے نہیں، لوگ پسند نہیں کریں گے، اور وہ ساری ذمہ داری اگین دیکھیے، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا بیگل کہ یہاں پہ پاک ٹی ہاؤس کے نام سے ایک کافی ہاؤس ہوتا تھا جہاں پہ سارے رائٹرز، لٹریچر لکھنے والے، پوئٹری لکھنے والے، تھاٹ پرووکنگ رائٹرز جو تھے وہاں پہ بیٹھ کے شام کو گفتگو کیا کرتے تھے۔ آج وہاں پہ گاڑی کے ٹائروں کے پنکچر کی دکان ہے۔ تو جی کمرہ ہے، لوگ ہیں۔ پاک ٹی ہاؤس ہے، لیکن کیا اس کا وہ کلچر ابھی تک ہے؟ بڑی خوش کون سے لاسٹ آپ نے؟ جی بالکل، وہاں پہ اب ہے۔ چلے میں معافی چاہتا ہوں، میں فیض صاحب کی وجہ سے کہا تھا کہ وہ نہیں ہے اب۔ جی اچھا چلے، مبارک ہو آپ کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی۔ میں صرف کہنا چاہوں گا جیسے کھانے کی خوشبو پھیلتی ہے ویسے ہی لفظوں کی خوشبو پھیلتی ہے۔ اگر آپ کو شہر میں وہ پوئٹری اور وہ تھاٹ سونگنے کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب کہ پاک ٹی ہاؤس تو ہے، شاید وہاں چائے بھی بنتی ہو، لیکن وہاں پہ وہ تھاٹ پرووکنگ، وہ باتیں، وہ لٹریچر، وہ لوگ۔ حبیب جالب صاحب کی جو سب سے بہترین تصویر میرے گھر میں لگی ہوئی ہے، اس میں ان کو پولیس کا ڈنڈا پڑ رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا۔ چلیں، بڑی اچھی بات ہے، چلیں اسٹرکچر موجود ہے کم از کم۔ چلیں، شکر ہے کہ وہ مقبرہ ہے، صرف لاش دفن نہیں ہے وہاں پہ، وہ رکھ لیں گے۔ کیا چیز آرٹ ہے کیا، اور ہمارے ہاں اس کی کیا ایک ویلیو ہے؟ آرٹسٹ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا جادو ہے؟ جیسے ہم تو بڑا میسمرائزڈ ہو کے آپ کو بڑے پردے پہ دیکھتے ہیں نا، اینڈ دین یو لارجر دین لائف، اور اس وقت آپ جو کہتے ہیں ہمیں اس پر یقین ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے چ گل مکدی ہے، اس طرح ہی پہلے ہی حرف سے بات ختم ہوتی ہے کہ جب آپ فلم کا پہلا فریم کھولتے ہیں تو آپ
کس سفر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں عوام کو. صوفیزم کی طرف لینا چاہتے ہیں, رومانٹک کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے غالب صاحب نے دیوان لکھ دیا تو کسی نے اپنی فلم بنا دی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے, ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ ہمارا بہت سارا لٹریچر جو ہے اس کو منتقل ہونا چاہیے تھا, جو نہیں ہو سکا. انفارچونیٹلی ہمارے جو اس طرح کے رائٹرز تھے جو اگریسو لکھتے تھے یا اسٹیٹ کے یا حالات کے اوپر لکھتے تھے, ان کے ساتھ ان کا حال یہ ہوا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا یہ نہیں بننا آپ نے, مطلب حبیب جالب نہیں بننا آپ نے. تو مجھے لگا کہ وہ پود, وہ تھاٹ, وہ چیزیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئیں اور ہماری فلم صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک رہ گئی. جس طرح